وسلم۔ معزز سامعین حضرات، بہت ہی افسوس کے ساتھ ہی مجھے بولنا پڑ رہا ہے کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں یہ ماحول دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے گاؤں محلے میں کچھ فقیرانہ لباس پہن کر لوگ آتے ہیں چندہ وغیرہ کے لیے یا پھر مانگنے کے لیے، اپنے خورد و نوشی کا انتظام کرتے ہیں۔ حالانکہ ان فقیروں کا حلیہ ایسا ہوتا ہے کہ لمبے لمبے بال اور ناخن بڑے بڑے، نہ وضاقتہ درست، نہ طہارت صحیح، نہ اور طور طریقہ معلوم اسے۔ اب وہ کسی طریقے سے اپنا خورد و نوشی کا انتظام کرتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ ارے جو فقیر ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، جو فقیر ہوتے ہیں وہ کبھی نماز کو ترک نہیں کرتے۔ اللہ والے فقیر اور ہوتے ہیں اور یہ فقیر اور ہے۔ یہ ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں جو عورتوں کو ڈرا دھمکا کر کے، جھوٹ بول کر کے انہیں روپیے پیسے ان سے ایٹھتے ہیں۔ اب ایسے باباؤں سے بچنے کی کوشش کیجیے، ایسے فقیروں سے بچنے کی کوشش کیجیے، ایسے لٹیروں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ بالخصوص ہماری خواتین اسلام محاربہ نے اس وبا میں زیادہ مبتلا ہے۔ کچھ بھی ہوتا ہے ایسے جہاں نظر آ گیا ایسے فقیر، ایسے بابا، فوراً خواتین اسلام ان تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنی پریشانی سنانے لگتے ہیں۔ اب وہ بابا پیسہ اٹھنے کے لیے، ہاں تمہارے گھر میں ایسا ہے، تمہارے گھر میں ویسا ہے، تمہارا ہاتھ دیکھیں، تمہارے ہاتھ کی لکیریں بتا رہی ہے کہ ہاں تمہارے ساتھ ایسی پریشانی ہے، ایسی دقت ہے، تمہارے گھر میں اس کا سایہ ہے، اس کا سایہ ہے۔ یہ سب بتا کر کے ان سے پیسہ اٹھتے ہیں کہ 1000 روپئے دو میں ٹھیک کر دوں گا، 500 روپئے دو ٹھیک کر دوں گا، 2000 دو میں ٹھیک کر دوں گا، 3000 دو میں ٹھیک کر دوں گا۔ اے میری خواتین اسلام ماں اور بہنیں، غور سے میری بات کو سنیں۔ کوئی بابا تمہاری پریشانی کو ٹھیک نہیں کر سکتا، کوئی بھی بابا کیوں نہ ہو، تمہاری پریشانی کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اللہ جسے جس حال میں رکھے اسی حال میں تمہیں خوش رہنا چاہیے، اللہ کی رضا پر تمہیں راضی رہنی چاہیے۔ جو بابا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہو وہ تمہاری ٹھوکر کو صحیح کرے گا، جس کی ہاتھ کی لکیریں خود گڑبڑ ہو وہ تمہارے ہاتھ کی لکیریں کیا درست کرے گا؟ جس کی قسمت میں در بدر کی ٹھوکریں لکھا ہوا ہو اور ادھر ادھر بھٹک رہا ہو وہ تمہاری قسمت کو کیا بتائے گا؟ وہ تمہارے گھر کے حالات سے، تمہارے گھر کے حالات کو کیا ٹھیک کرے گا؟ اگر وہ اتنا ہی جانکار ہوتا تو وہ در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، وہ محل میں رہتا، اے سی میں رہتا، بلڈنگیں اس کے پاس ہوتی اگر وہ اتنے جانکار ہوتا۔ لیکن وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، وہ تمہارے گھر کے حالات کو کیا درست کرے گا؟ اے خواتین اسلام، اپنے آبرو کو بچانے کی کوشش کرو۔ تمہارے گھر میں اگر کوئی مانگنے والا آئے تو بے شک تم اسے دو، خالی نہ جانے دو۔ دائرہ اسلام میں رہ کر جو تم سے ہو سکے تم دو، لیکن اپنی ایمان کی کمزوری کو ظاہر نہ کرو، ہاتھ وغیرہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ پریشانی ہے تو تم علماء کرام کی بارگاہ میں پیش آؤ، اپنے شوہر کے ذریعے اپنی بات تک پہنچاؤ، اپنے مسجد کے امام سے ملاقات کرو، اپنے قرب و جوار میں عالم دین سے رابطہ کرو، حافظ قرآن کے پاس آؤ، قاری قرآن کے پاس آؤ، عالم دین کے پاس آؤ۔ وہ قرآن پاک کی چند آیتوں کو پڑھ کر پانی میں دم کر دیں گے، تمہاری پریشانی ٹھیک ہو جائے گی، بلا ختم ہو جائے گی، یقین مانو۔ لیکن دوسروں پر، جھوٹے باباؤں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشانی ہوتی ہے سب کے ساتھ، اور پریشانی آتی ہے جانے ہی کے لیے، وہ ہمیشہ قائم نہیں رہ جائے گی پریشانی، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے، صبر سے کام لیں۔ ہمارے نوجوان بھی اس چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری بیوی ہماری نہیں سنتی، ہمارے گھر میں ایسا ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ہم کما نہیں رہے۔ اے میرے نوجوانوں، جس گھر میں بے نمازی ہو اس گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ جس گھر میں شرابی ہو اس گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ جس گھر میں زانی ہو اس گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ ان سب چیزوں کو کیوں نہیں نظر کرتے؟
اس کو تم کیوں نہیں دیکھتے میرے نوجوانوں؟ ہمیشہ باباؤں کے چکر میں رہتے ہو کہ وہ تعویذ دے دے گا تو تمہاری نوکری لگ جائے گی۔ غلط بات ہے یہ۔ اگر باباؤں کے تعویذ سے نوکری لگ جاتا تو بابا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ تعویذ تمہیں مفت میں بانٹتے رہتا۔ وہ بابا اپنے خاندان میں بانٹتا، اس کا ایک بھی بیٹا بغیر نوکری والا نہیں ہوتا، اس کا خاندان میں سب نوکری والے ہوتے۔ بابا بیوقوف ہے جو اپنی نوکری تمہیں دے دے۔ معزز سامنے حضرات، میرے نوجوان بھائیوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے چنگل سے بچنے کی ضرورت ہے، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے پریشانیوں کا حل نماز میں تلاش کرو، توبہ کرو ان سب چیزوں سے، نماز پڑھو، 5 وقتہ نماز کے پابند ہو جاؤ، انشاءاللہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر کچھ پریشانی ہے تو علماء کرام سے رابطہ کرو، اپنے مسجد کے امام سے رابطہ کرو، اپنے حافظ قرآن سے رابطہ کرو، انشاءاللہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ ہر مسئلے کا حل نماز ہے۔ فرض نماز کے بعد جو شخص دعا کرتا ہے، فرض نماز پڑھنے کے بعد جو شخص دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ ایک وقت گئے اور دعا کیا اور قبول نہیں ہوئی تو اعتماد ہٹ گیا، نہیں، تمہاری ایمان کی کمزوری ہے، وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اپنی زبانوں کو تو پاک کرو، اپنی جسم کو تو پاک رکھو، طہارت رکھو، اپنے جسم کو صاف صفائی کے ساتھ، برائیوں سے دور رکھو، ان سب چیزوں سے دور رکھو اپنے آپ کو، اسلام طور طریقے میں رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ہماری خواتین اسلام، ماں اور بہنیں اور نوجوانوں، سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔